میں نے بتایا تھا غالباً صوم عربی زبان میں گھوڑے اور جنگی جانوروں کو اس ٹریننگ کو کہا جاتا ہے جب جنگی گھوڑا انتہائی موٹا اور تازہ ہو جائے تو اس کا مالک اس کو مشکل اوقات کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا چارہ پانی بند کر دے اور اس کو دوڑائے اور اس کو کچھ وقت تک بھوکا پیاسا رکھے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے مشکل وقت جنگ کے حالات کے لیے اس کو تیار کرنا، چونکہ جنگ کے اندر پانی، چارہ اور ایک جگہ ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتا، تو اگر گھوڑا اس کا عادی نہ ہو جائے تو جنگ کے دوران وہ تھک جاتا ہے اور چارے اور پانی کی وجہ سے وہ پھر جنگ نہیں کر سکتا، تو اس کو صوم کہا جاتا ہے اور اسی سے یہ لفظ صیام نکلا ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، اور صوم اسی ٹریننگ کا نام ہے کہ آدمی جنگ کے لیے بھوک اور پیاس کا ٹریننگ لے اور اسی طرح حرام سے روکنے کے لیے وہ اپنے نفس پر قابو رکھ سکے۔ جس طرح مغرب کے وقت مختلف قسم کھانے پڑے ہوتے ہیں، دن کو بھی پڑے ہوتے ہیں، مگر انسان دیکھتا ہے کھاتا نہیں، تو اس طرح اگر وہ دیگر لوگوں کے اموال کو دیکھتا ہے اور وہ حرام ہونے کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی ٹریننگ کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو جہاد کا ٹریننگ بھی ہے اور حرام سے روکنے کے لیے بھی ٹریننگ ہے۔ روزے کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے کہ بس روزے پہ روزے رکھو، سالوں پہ سالوں پہ رکھو، جہاد مت کرو، مسلمان ممالک کو کفار سے آزادی کا خیال بھی مت کرو، اور فلسطین پر یا کشمیر پر یا چچنیا پر یا عراق پر یا کسی اور ملک پر مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کی اجارہ گردی ہو، اس کو چھڑانے کی بھی کوشش مت کرو، بس روزے رکھو۔ ایسا روزہ اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے۔ اسلام میں روزہ ہے بطور ٹریننگ کے کہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ کا فریضہ اس نیت پر ادا کریں گے کہ ہم جب کفار کے خلاف لڑیں گے تو اس میں بھوک اور پیاس کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں۔ حالانکہ جہاد کے اندر روزہ کھانے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اگر جہاد کے وقت میں عین لڑائی میں کھانا پینا نہ بھی ملے تاکہ یہ آدمی طاقتور ہو اور پہلے سے ٹریننگ شدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت بیان کر دی تو روزے کے فرضیت کے بعد لوگوں کے دلوں میں کچھ اشکالات پیدا ہو گئے۔ اب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ آیت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو کوئی شبہ پیدا ہو جائے، کوئی سوال دل میں آ جائے، کوئی اعتراض تمہارے دل میں وارد ہو جائے، تو اس اعتراض اور اس اشکال کو شر کا ذریعہ مت بناؤ کہ پھر لوگوں سے کہو کہ پھر یہ کیسا ہوگا، پھر وہ کیسا ہوگا، پھر تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، پھر تو یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو جائے تو تم اس کو شر کا ذریعہ مت بناؤ اور اس کو انکار کا ذریعہ مت بناؤ، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے اس اشکال کو رکھو اور اللہ کے سامنے دعا کرو
کہ اے اللہ آپ نے جو رمضان کے بارے میں یا قصاص کے بارے میں، آپ نے سود کے بارے میں اور فلان چیز کے بارے میں یہ احکام نازل فرمائے ہیں، میرے دل کے اندر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، میرے دل کے اندر کچھ اشکالات اٹھ رہے ہیں، اے اللہ ان اشکالات کا ازالہ فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، ہر سننے والے سے زیادہ سنتا ہوں، میں تمہارے ان اشکالات کا ازالہ کر دوں گا، اور میں تمہیں اس کے جوابات کا طریقہ بنا دوں گا۔ لیکن اگر تم اس کو شر کا ذریعہ بناؤ اور پراپیگنڈے کا ذریعہ بناؤ تو تم اس کی وجہ سے آخرت کے تباہ کاریوں میں آ جاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تم سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو یقیناً میں قریب ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں، میرے لیے فیس بک میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، نیٹ پر پروگرام چلانے، ٹرینڈ چلانے کی ضرورت نہیں، لاؤڈ سپیکروں میں اور خانقاہوں میں چیخوں کی ضرورت نہیں۔ انی قریب، میں انتہائی قریب ہوں، تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، بشرطے کہ وہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، اگر کسی اور کو پکارتا ہے تو پکارتا رہے، اذا دعان جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ میرے قوانین کو مان لیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانا کریں، یہ میرے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ میری بات اور میرے قوانین مان لیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری اوپر اعتماد کرے، ایمان لائے یعنی میری اوپر اعتماد کرے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ یہ سیدھا راہ پائیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے قوانین کو مانتا ہے، میری اوپر اعتماد کرتا ہے، تو پھر یہ سیدھا راہ پا لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی میں پکار کو سنتا ہوں اور اس کی جواب دہی بھی کرتا ہوں۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اشکالات اور ان کے دلوں کے